ماضی کی اس روایت میں دین پر غور و فکر کا جو کام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے ہمارے سامنے مختلف فقہا کی الگ الگ فقہ بھی موجود ہے، لیکن جو بڑے اذہان پیدا بھی ہوئے مثلا شاہ ولی اللہ ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تطبیق کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پہلو بہت نمایاں کے سامنے آتا ہے کہ ماضی کے لوگوں نے غور و فکر کیا، وہ نیک بھی تھے، زمانہ رسالت سے قریب بھی تھے، براہ راست زبان سے واقف بھی تھے۔ اب اگر ہم اثر طور پہ کریں گے تو اس میں خواہش کا غلبہ، زمانے کی دوری، اور اسی طرح براہ راست ان علوم کے ساتھ ہماری جس کو آپ کہتے ہیں انہیرنٹ وابستگی نہیں ہے، تو امکان زیادہ ہے کہ ہم خطا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس میں بہتر طریقہ دین کے معاملے میں صاحب رستہ یہی ہے کہ جو ہوا وہ ہے، ان میں سے ہی آپ اگر کسی کا انتخاب کر لیں، گویا ایک چار فقوں کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کوئی رستہ پیدا کر لیں تو یہی ایک بہتری کا رستہ ہے جس میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آدمی اس پر اکتفا کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ضرور یہ کام کرے، لیکن اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کیا وجہ ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے، کیا ان میں کمزور مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان میں ضعیف مسلمان نہیں تھے؟ قرآن مجید میں کیا ان ضعفاء پر تبصرے نہیں کیے گئے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہی بات یہ ہے کہ ان میں سب ابو بکر و عمر تو نہیں تھے، سب عثمان و علی تو نہیں تھے، سب معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح تو نہیں تھے، یعنی ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید تو خود مدینہ کے اندر منافقین کی سازشوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح قریبی دور کے لوگ تھے جن کے مابین اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، تدبیر کے معاملے میں بھی اختلافات ہوئے، پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کسی طرح سے بھی۔ تو یہ بالکل ایک بے معنی منطق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین کا علم ہو یا کسی اور علم و فن کا معاملہ، وہ ایک رواں بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر اس میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو دلیل کی بنیاد پر دیکھیے۔ یہ آپ پابندی لگا دیں گے اگر، اصل میں دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ اتنے طویل عرصے سے کسی نے یہ بات تو نہیں کہی، بھائی آپ کہنے کب دیتے ہیں؟ جو کہنے کی جسارت کرتا ہے پگڑی پونجی غائب اس کی۔ سب سے پہلے تو یہی درس آپ دیتے ہیں کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے اس بات کا، تو لوگ ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ کون آدمی ہے کہ جو سب کی طعن و تشنیع کا مورد بن جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تو اس لیے آپ انکریج کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر دے گا۔ اگر اچھا ماحول پیدا کریں، حوصلہ افزائی کریں، نئی تحقیق سامنے آئے تو آپ خراج تحسین پیش کریں۔ یعنی ایسی بہت سی نئی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کر پا رہے، اس میں استدلال کی یہ کمزوری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ نئے سوالات سامنے آئے ہیں، نئے زاویے سامنے آئے ہیں، سوچنے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں۔ علم میں جب تک آپ غلط بات کے لیے بھی ایک اچھی فضا پیدا نہیں کریں گے کہ وہ کہی جائے، بیان کی جائے، تجزیے سے گزرے، اور بغیر طعن و تشنیع کے، بغیر تکفیر کے، بغیر تفسیق کے، بغیر تضلیل کے ایک آدمی کی بات کو علمی طریقے سے سنا جائے، پھر اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے، یہ فضا اگر پیدا نہیں کریں گے تو اسی طرح کا جمود ہوگا جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کون آدمی یہ ہمت کرے گا؟ یعنی جو یہ ہمت کرے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے، آبرو کو بھی خطرے میں ڈالے، اپنے تعلق کو بھی خطرے میں ڈالے، سب مل کر اس کو گمراہ قرار دے کر امت سے نکالنے کی صحیح بھی کریں، تو مجھے بتائیے کہ اس کا حوصلہ پھر کون کرے گا؟ یہ مغرب میں کیا ہوا ہے؟ وہی فضا پیدا کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں، ان کی اکیڈمیز میں، ان کے علمی حلقوں میں، کہ ہر چیز کو انکریج۔ ایسی ایسی تحقیقات میں نے پڑھی ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیول پر ہیں، ان اساتذہ کی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ان کو بڑا مقام حاصل ہے کسی فن میں، بالکل ہی بے معنی چیزیں، یعنی ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو ادھیڑ کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قدر افزائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس پہلو سے نہیں کہ ان کی بات درست ہے، اس پہلو سے کہ انہوں نے علم کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی بڑا آدمی علم کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلط نتائج تک بھی پہنچے گا، تو پہنچنے کا راستہ جب وہ طے کر رہا ہوگا تو آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کو نمایاں کر دے گا، بہت سے نئے سوالات سامنے لے آئے گا۔ یہ فضا ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو فضا اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہے اس میں علم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین میں بھی جمود میں مبتلا ہوں گے، آپ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح پستی میں اتریں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دینی علم میں اس طرح کے جمود کو روا رکھا جائے اور پھر اس کے اثرات باقی علوم پر نہ پڑیں۔ رویے اس طرح تشکیل پاتے ہیں جب علم کی قدر افزائی کا رویہ ہی نہیں، کسی نئی تحقیق کے خیر مقدم کا رویہ ہی نہیں ہے،
جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اسی عزت اور احترام سے آگے نہیں بڑھتے جس کی روایت ہمارے ہاں ڈالنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں تو وہ ان کے پیچھے آپ تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے خلاف لابی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ذرا بہت بہتر طریقے سے سوچنے والے تھے, اپنی بات کہنے والے تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہوا, ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوا. کیا کسی مدرسے میں کوئی آدمی مجموعی مدرسے کی فکر سے اختلاف کر کے جی سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو عام طور پر لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ کیسے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں علم پیدا ہو جائے گا اور تحقیق میں کوئی نصرت پیدا ہو جائے گی؟ جو فضا آپ کے ہاں یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہماری اصل شناخت اسلام ہے. تو اگر اسلام اور اس کے علوم کے بارے میں ہمارا حال یہ ہوگا تو باقی چیزوں پر بھی اس کا اسی طرح سے اثر پڑے گا. یہ کوئی استدلال نہیں ہے. کوئی آدمی عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن علم یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا اس کی بنیاد سے جائزہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائنس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک کسر نیوٹن نے بنا دیا ہے تو اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے, یعنی دین کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہوتا. دین تو نام ہے قرآن کا, دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اور آپ کی سنت کا. یہ زیر بحث وہ نہیں ہوتا. زیر بحث وہ فہم ہے جو انسانوں کا فہم ہے, اور وہ سارے مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں. اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پوری مسیحی ملت ہے, پوری مسیحی ملت. سینٹ پال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, سینٹ اگسٹائن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, سینٹ ایکویناس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ جو آپ کے پوپ ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ اس غلطی پر متربع ہو سکے جس پر قرآن مجید متربع کر رہا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے معاملے پر, کفارے کے عقیدے پر میں کہتا ہوں کہ اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں. کہاں قرآن میں نہیں, صرف خود انجیل میں, کہ اگر آدمی اس سے نکل جائے کہ مجھے بہرحال اسی روایت کے اندر جینا ہے, اس سے نکل جائے تو ان کے اندر سے وہ لوگ پیدا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ سینٹ پال نے یہاں یہ غلطی کی تھی, سینٹ ایکویناس نے یہاں یہ غلطی کی تھی, استدلال میں یہ خرابی ہے, کیتھولک مسیحیت کی یہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے جب کسی ثانوی ماخذ پر ایک مرتبہ اس کی بنیاد رکھ دی تو اس کے بعد تو بس پھر یہ ہے کہ سارے لوگ وہی تسبیح پڑھتے رہیں گے. تو یہ کون سی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے؟ باقی جن میں حوصلہ نہیں ہے انہیں کون کہتا ہے؟ ان کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ جس زندگی میں جی رہے ہیں جیتے رہیں. وہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کا استقبال کیا جائے, اگرچہ اس کے نتائج سے آپ کو اتفاق نہ ہو.